بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، متن الکافی کا سبق نمبر 9 پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہمارا البحر الاول یعنی بحر طویل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ بحر طویل کی عروض 1 ہیں یعنی مقبوضہ، جبکہ اس کی ضربیں 3 ہیں، مقبوضہ، صحیحہ، محذوفہ۔ اس میں عروض مقبوضہ، ضرب، صحیحہ، اس کی مثال اور تختی ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے عروض مقبوضہ، ضرب بھی مقبوضہ، اس کی مثال بھی تختی بھی ماقبل میں گزر چکی ہیں، جبکہ عروض مقبوضہ اور اس کی ضرب محذوفہ، اس کی مثال اور اس کی تختی باقی ہیں۔ ماقبل میں چونکہ سبق کا دورانیہ زیادہ ہو چکا تھا، تو آج کے سبق میں ہم پہلے عروض مقبوضہ اور ضرب محذوفہ کی مثال اور تختی کرنے کے بعد اگلی بحر کی طرف چلیں گے۔ عروض مقبوضہ ضرب محذوفہ کی مثال انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اقیموا بنی النعمان عنا صدورکم وإلا تقی صاغرین الرؤوسا، یہ ایک شعر انہوں نے پڑھا ہے مثال کے طور پر۔ اس کی تختی ایسے ہیں، چونکہ ہم نے بتایا تھا کہ بحر طویل کا وزن 2 ہی استعمال ہوں گے، فعول اور مفاعیل۔ فعول اور مفاعیل یہ 2 دفعہ استعمال ہوں گے۔ تو تختی میں اقیم فعول، بنی النعما مفاعیل، نعما کا نون انا کے ساتھ لگے گا مابعد میں، نعنا فعول، صدورکم مفاعل، وإلا فعول، تقیموا سا مفاعیل، غرینر فعول، رؤوسا مفاعل۔ اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ضرب عروض اس کی مقبوضہ ہو، ضرب اس کی محذوفہ ہو۔ اور عروض کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلا مصرع ہے اس کا آخری جز یہ عروض کہلاتا ہے، جیسے یہاں پر ہے صدورکم، یہ اس کا عروض ہیں۔ اور مفاعیل ہونا چاہیے، لیکن مقبوضہ بنانا ہے تو اس کی یا کو جو کہ 5ویں نمبر پر حرف ساکن تھا اس کو حذف کر دیا تو مفاعل ہو گیا، تو صدورکم کا وزن آ گیا مفاعل۔ اسی طریقے سے جو دوسرے مصرعے کا آخری لفظ ہے رؤوسا، یہ ہم نے محذوفہ بنانا ہے۔ رؤوسا کا وزن آتا تھا مفاعیل، تو ہم نے آخر سے لن جو کہ سبب خفیف بن رہا تھا اس کو حذف کر دیا تو مفاعی بچ گیا۔ تو یہ عروض مقبوضہ اور ضرب اس کی محذوفہ کی مثال آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اب چلتے ہیں ہم اس البحر الاول جو ہم نے پڑھا ہے پہلی بحر کی عبارت پڑھنے، تو اس کی عبارت سامنے کتاب میں نظر آ رہی ہیں۔ الباب الثانی فی اسماء البحور و اعاریضها و اضربها، دوسرا باب بحور کے نام اور اس کے عروض اور اس کے ضربوں کے بارے میں ہیں۔ پہلی بحر ہیں الاول طویل، پہلی بحر بحر طویل ہیں، و اجزاؤہ یعنی اس کے وزن کتنے ہوں گے، فعول مفاعیل 4 مرات، 4 مرتبہ۔ ہم یہ فعول مفاعیل فعول مفاعیل فعول مفاعیل فعول مفاعیل یعنی 4 مرتبہ یہ اوزان استعمال ہوں گے۔ اسی طریقے سے وعروضہ، اور اس کی عروض واحدۃ مقبوضۃ، اس کی عروض 1 ہیں، مقبوضہ اس کا نام ہے، 1 عروض مقبوضہ۔ وَأَضْرُبُهَا ثَلَاثَةٌ، اس کی ضربیں 3 ہیں، 3 ضربیں ہیں۔ اب عروض 1 ہی استعمال ہوگی اور ضربیں اس کی 3 ہوں گی۔ الاول صحیح، یعنی پہلی عروض تو مقبوضہ ہی ہیں
لیکن ضرب پہلی صحیح ہے، اور صحیح کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جس کے اندر زحاف اور علل نہ چلتا ہو وہ صحیح کہلاتا ہے۔ وبیتہ، اس کی مثال انہوں نے دی ہیں، ابا منذرن کانت غرورا صحیفتی ولم اعتکم بالطوع مالی ولا عرضی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ابو منذر، تمہارے لیے لوٹ ڈالنا میرے عہد تھا، یعنی میرا وعدہ تھا، میں نے تمہیں اپنی مرضی سے نہ اپنا مال دیا ہے اور نہ اپنی عزت دی ہے، یعنی تم نے جو لوٹ مار کی ہیں یہ میرا وعدہ تھا کہ تم کر لیتے، باقی اپنی مرضی سے میں نے اپنا مال بھی آپ کے حوالے نہیں کیا اور اپنی مرضی سے اپنی عزت بھی میں نے آپ کے حوالے نہیں کی۔ الثانی مثلھا، مثلھا دوسرا اس کی مثل ہے، اس کا یہ الثانی مثلھا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہا ضمیر ماقبل میں عروض کی طرف لوٹے گی، اور ہم نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ عروض کا جو صیغہ ہے یہ مؤنث استعمال ہوگا، جبکہ ضرب کا صیغہ مذکر استعمال ہوگا، اور عروض کی طرف ہم مؤنث کی ضمیر لوٹائیں گے اور ضرب کی طرف ہم مذکر کی ضمیر لوٹائیں گے۔ تو مثل ہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ مؤنث کی ہے تو یہ عروض کی طرف لوٹے گا۔ تو مثل ہا کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طریقے سے اس بحر یعنی بحر طویل کی عروض مقبوضہ ہے تو اس کی ضرب بھی مقبوضہ ہی ہوگی، یہ مطلب ہے مثلھا کا۔ وبیتھا، اس کا شعر انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عنقریب زمانہ تیرے سامنے وہ خبریں ظاہر کرے گا، ما کنت جاہلا، جس سے تو ناواقف ہے، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوَّدِ، اور تیرے پاس وہ شخص خبریں لائے گا جس کو تو نے زیادہ راہ نہیں دیا ہوگا، یعنی جن کو تو نے خبروں کے لیے جاسوسی کے لیے مقرر نہیں کیا ہوگا پھر بھی وہ آپ کے سامنے خبریں لائیں گے۔ تو یہ جو دوسری مثال ہے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ عروض بھی اس کی مقبوضہ ہے جاہلاً، اور اسی طریقے سے اس کی ضرب بھی مقبوضہ ہے تزودی۔ الثالث محذوف، الثالث محذوف وبیتہ، اس کا شعر یعنی تیسری جو عروض ہے وہ تو مقبوضہ ہی ہوگی لیکن تیسری ضرب جو ہوگی وہ محذوفہ ہوگی۔ وبیتہ، اس کا شعر یہ ہے، اقیموا بنی النعمان عنا صدورکم وَإِلَّا تُقِیمُوا صَاغِرِینَ الرُّؤُوسَا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے بنو النعمان، ہمارے آگے سے اپنے سینے ہٹا لو ورنہ تم ذلت کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ جو تیسری ضرب ہے یہ محذوفہ ہے، صدورکم یہ مقبوضہ ہے، اس کی وزن مفاعل آتا ہے، مفاعیل نہیں آتا، یا حذف کر دی جاتی ہے۔ الرؤوسہ یہ محذوفہ ہے۔ یہ ہوئی عبارت۔ تو پہلی بحر اور اس کی مثالیں اور اس کی عبارت ہماری مکمل ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں آگے دوسری بحر کی طرف۔ دوسری بحر ہے بحر مدید، اس کا نام ہے بحر مدید۔ تب اس کی اوزان فاعلات فاعل 4 مرتبہ وجوبی طور پر استعمال ہوگا۔ وجوبی طور کا مطلب یہ کہ لازمی طور پر فاعلات فاعل وزن اس کے استعمال ہوں گے۔ باقی اس میں عروض ہیں 3 اور ضرب اس کے اندر ہے 6۔ ماقبل میں جو بحر پڑی تھی بحر طویل اس میں عروض 1 تھی، ضرب 3 تھی۔ اس بحر کے اندر عروض 3 ہیں، ضرب 6 ہیں۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ تفصیل اس کی ہے کہ پہلی عروض صحیحہ ہوگی، اس کی ضرب بھی صحیح ہوگی۔ دوسری عروض اس کی محذوفہ ہوگی، ضرب اس کی مکسورہ ہوگی۔ اسی طریقے سے اسی عروض کی یعنی عروض محذوفہ ہی ہوگی اور ضرب بھی محذوفہ ہوگی۔
پھر اسی طریقے سے اس کی دو ضربیں ہوں گی، عروض محذوفہ ہی ہوں گی، ضرب اس کی ابتر ہوگی۔ پھر تیسری عروض آئے گی عروض محذوفہ مخبونہ، ضرب اس کی محذوفہ مخبونہ استعمال ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے عروض محذوفہ مخبونہ، ضرب اس کی ابتر استعمال ہوگی۔ اب عروض صحیحہ ہے، ضرب بھی صحیح ہے، اس کی مثال اور اس کی تختی ہم کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے شعر ذکر کیا، یا لبکرن یا لبکرن انشروا لی کلیبن، یا لبکرن این این الفرار۔ اس کی تختی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یا لبکرن فاعلات، انشروا فاعل، لی کلیبن فاعلات، یا لبکرن فاعلات، این ای فاعل، الفرار فاعلات۔ تو اب دیکھو یہاں فاعلات یہ اس کی عروض ہیں جو کہ بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی تغیر نہیں ہوا، زحاف اور علل اس میں استعمال نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے جو اس کی ضرب ہے یعنی دوسرے مصرع کا آخر فاعلات، وہ بھی مکمل صحیح ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے دوسری عروض ہے عروض محذوفہ، اور اس کی ضربیں ہوں گی 3۔ پہلی ضرب مکسورہ ہوگی، تو مثال آئے گی کہ عروض محذوفہ ضرب مکسورہ کی۔ فرماتے ہیں لا یغرن امرأ عیشہ کل عیش سائر للزوال۔ تو یہ دوسرے کی مثال ہے، اس کی تختی ہم کرتے ہیں۔ لا یغرن فاعلات نمرأ فاعل عیشہ فاعلا کل عیش فاعلات سائر فاعل للزوال فاعلات۔ اب اس میں جو اس کی عروض ہے وہ عروض محذوفہ ہے۔ عیشہ اس کا وزن آنا چاہیے تھا فاعل، لیکن نون کو ختم کر دیا فاعلا، جو کہ محذوفہ شمار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے للزوال کا وزن فاعلات آنا چاہیے، یہاں بھی نون کو حذف کر دیا فاعلات، اس کا وزن ہو جائے گا۔ یہ عروض محذوفہ اور ضرب مکسورہ کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے عروض محذوفہ ضرب بھی محذوفہ، اس کی مثال ہے اعلموا انی لکم حافظ شاہدا ما کنت او غائبا۔ تو اب اس کی تختی ایسے کرتے ہیں کہ اعلموا ان فاعلات نی لکم فاعل حافظ فاعلا شاہدا ما فاعلات کنت او فاعل غائبا فاعلا۔ اب دیکھو اس کی عروض محذوفہ، فاعل ہونا چاہیے تھا، اس کے نون کو حذف کر دیا فاعلا، یہاں بھی غائباً کا وزن آ گیا فاعلا، یعنی عروض بھی اس کی محذوفہ آ گئی، ضرب بھی اس کی محذوفہ آ گئی۔ تو آج کا سبق ہم نے پہلی بحر طویل کی عروض مقبوضہ اور ضرب محذوفہ کی مثال اور اس کی تختی آپ کے سامنے ذکر کی، اور پہلی بحر طویل کی مکمل عبارت آپ کے سامنے پڑھی گی۔ پھر بحر مدید کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی کہ بحر مدید میں آپ کو بتایا گیا کہ بحر مدید کا جو وزن ہے وہ اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی کہ اس کے اوزان فاعلات اور فاعل ہوگا، پھر اس کی عروض 3 اور ضربیں اس کی 6 ہوں گی، اور پہلی عروض صحیحہ ہوگی، ضرب بھی صحیح ہوگی، اس کی مثال بھی اور تختی بھی گزر گئی۔ دوسری عروض محذوفہ اور ضرب مکسورہ ہوگی، اس کی بھی مثال اور تختی گزر گئی، اور تیسری اسی طریقے سے عروض محذوفہ اور ضرب بھی اس کی محذوفہ ہوگی، اس کی مثال بھی گزر گئی ہے۔ چونکہ ہمارا سبق کا دورانیہ زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے تیسری عروض محذوفہ مخبونہ اور ضرب محذوفہ مخبونہ، اسی طریقے سے عروض محذوفہ مخبونہ ضرب ابتر، اور اس دوسری بحر مدید کی مکمل عبارت اور اس کا ترجمہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔